بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام غریباں کے بارے میں مختلف تاثرات پائے جاتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری حقیقت بتاؤں گی کہ شام غریباں اصل میں ہے کیا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ معزز سامعین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جیسے ہی کاٹا جاتا ہے تو خیام سے بی بی زینب تڑپ اٹھتی ہیں اور دوڑ کے میدان کربلا میں آتی ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے لپٹ جاتی ہیں اور شمر اور عمر ساتھ سے کہتی ہیں، اے ظالمو، یہ لباس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شمر اور عمر ہنستے جاتے ہیں۔ اس کی فوج بی بی زینب کو تازیانے مارتے ہیں۔ اتنے میں بی بی زینب کی خیام کی طرف نظر پڑتی ہے اور خیام کی طرف جاتی ہیں۔ وہاں ایک ایک بی بی اور بچے کو باہر نکالتی ہیں۔ یزید آل رسول کا سامان ایک ایک کر کے خیام سے لوٹتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، بیویوں کی چادریں کھینچتے ہیں۔ اتنے میں بی بی زینب کی نظر ایک جلتے ہوئے خیمے پر پڑتی ہے جہاں بستر بیماری پر پڑا امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ بی بی زینب دوڑتے ہوئے اس خیمے میں جاتی ہیں اور امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پہ اٹھا کے باہر لاتی ہیں۔ امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بیماری کی حالت میں مقتل گاہ کی طرف دیکھتے ہیں تو بلند آواز میں پکار کے کہتے ہیں، اے اللہ، ہمارے خاندان کی قربانی کو قبول فرما۔ وہاں لاش کی پامالی کی تیاری ہو رہی ہے، جہاں بیویاں ایک ایک لاش کو بے وارث و مددگار دیکھتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے امام عالی مقام کی لاش پامال ہوتی، بی بی زینب آسمان کی طرف دیکھتی اور زار و قطار روتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی اور کہتی، اے رسول اللہ، آپ کے نواسے کی لاش کی پامالی ہو رہی ہے۔ اتنے میں شیمر حکم دیتا ہے کہ جاؤ، بیویوں کے پاس، ان کے پاس جو بھی چیز ہے وہ سب لوٹ لو۔ جس بیوی کے پاس جو چیز بھی ہوتی، ظالم تازیانے مار کر اسے چھین لیتے۔ اتنے میں شمر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 سالہ بیٹی پر پڑتی ہے۔ کہتے ہیں، یہ وہی ہے نا جس سے حسین کو بڑا پیار تھا؟ بی بی سکینہ کہتی ہیں، ہاں۔ شمر بی بی سکینہ کے کانوں سے کھینچ کے بالیاں اتار دیتا ہے اور اسے بالوں سے کھینچتا ہے۔ بی بی سکینہ مکتب کی طرف جاتی ہیں اور اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں پر خود کو گرا دیتی ہیں اور زار و قطار رونے لگتی ہیں۔ اتنے میں سورج ڈھل جاتا ہے اور غریبوں کی شام ہو جاتی ہے۔ ساری بیویاں زار و قطار روتی ہیں۔ بی بی زینب سب کو اکٹھا کرتی ہیں اور دلاسا دیتی ہیں کہ چپ رہو، اب اللہ کی رضا پہ راضی رہو، تمہاری اس شام کو تاریخ شام غریباں کے نام سے یاد کرے گی اور قیامت تک میرے نانا کے ماننے والے غریبوں کی شام کہہ کر منائیں گے۔ آؤ سب اکٹھا بیٹھو۔ سب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ایک بچے کو گنا جاتا ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ بی بی سکینہ نہیں ہے۔ وہ مقتل کی طرف جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے بابا حسین علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑوں کے ساتھ لپٹی ہے اور رو رہی ہے۔ بی بی زینب اس کو پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں، بی بی سکینہ، سارے بچے ایک ساتھ بیٹھے ہیں، آؤ تم بھی اس کے ساتھ بیٹھو۔ بی بی زینب سب بچوں اور مستورات کو اکٹھا کرتی ہیں اور رات کو اس پر پہرا دیتی ہیں۔ بی بی زینب جناب عباس کی طرح پہرا دے رہی تھی کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار قریب آتا ہے۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ اے گھوڑ سوار، مت آ، ہم آل رسول ہیں اور ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گھوڑ سوار پھر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں بی بی زینب گھوڑے کی لگام کو جناب عباس کی طرح پکڑ کر کہتی ہیں، سنا نہیں کہ مت آنا، یہاں آل رسول کے بچے سو رہے ہیں۔ اتنے میں گھوڑ سوار نقاب اٹھاتا ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ اس کا بابا علی اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہے۔ بی بی زینب زار و قطار رو پڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا،
میں صبح سے ابھی تک آپ کو یاد کرتی رہی۔ دیکھو قاسم کو شہید کیا گیا، جسم کو پامال کیا گیا، علی اکبر کو برچھی ماری گئی۔ ظالموں نے 6 ماہ کے علی اصغر پہ بھی رحم نہ کیا۔ جناب عباس کو شہید کیا، میرے بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی جب سے یہ قافلہ مدینے سے نکلا ہے تمہاری ماں اور میں ساتھ ساتھ ہیں۔ صبر کر میری بیٹی، اس امتحان کے بغیر اللہ کا دین نہیں بچتا۔ آپ کی اس قربانی کے بعد کوئی یزید پیدا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے نانا کی نبوت سے انکار نہیں کر سکے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی شام غریباں کی حقیقت۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔